إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھ لاکھ شکر میرے اور آپ تمام کے رب العالمین کا جس نے مجھ کو اور آپ کو دینی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرما لیا۔ ورنہ غور کر کے دیکھیں، آج IPL کے، میڈیا کے، فلموں کے، سیریلوں کے بہت سے چاہنے والے ہیں۔ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو بدبختی میں، بدعملی میں، روگردانی میں، فریب میں، دھوکہ بازیوں میں اپنے قیمتی وقت کو ہی نہیں اپنی دولت کو بھی پامال کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، کھو رہے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ تک کو دین کی سمجھ اور اس کا احساس دلانے کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھڑوا کر، تمام دنیاوی کاموں سے نکال کر یہ احسان کیا کہ میں اور آپ آج یہ چیز سن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج میں اس محفل میں ایک ایسے عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں جس میں ہماری نوجوان نسل ملوث ہو گئی ہے، اور اس کا جاننا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے اور نہ ہی وہ اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مختصراً انداز میں اپنی بات پیش کروں تاکہ ہماری نوجوان نسل اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ اور میرا عنوان ہے ویلنٹائن ڈے اور ہم مسلمان۔ ہم دیکھیں ہمارا دین کیا ہے، ہم غور و فکر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اللہ رب العالمین کے عطا کردہ علم کی روشنی میں آنے والے ایام کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی تھی، وقتاً فوقتاً ان کا ظہور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور جو مستقبل قریب اور بعید میں جنم لیں گے، ان کے متعلق آقا نامدار نے اپنے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو آگاہ فرما دیا تھا۔ آنے والے فتنوں کے بارے میں وارد و بے شمار احادیث میں سے ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے گروہ اللہ کے دشمنوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مذہبی تہواروں اور ان کے رسم و رواج کو اپنا بنا لیں گے۔ آج اگر ہم اپنے اطراف اور خصوصاً مسلم معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ان بے شمار فتنوں کے واضح آثار اور اثرات ہمیں امت مسلمہ کی صف میں نظر آئیں گے، جس کی نشاندہی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کر دی ہے، جس میں دور حاضر کا ایک تیزی سے پھیلنے والا فتنہ جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے سر فہرست ہے۔
جس نے مسلمان نوجوان نسل کو اپنے شیطانی جال میں بری طرح جکڑ لیا ہے۔ آج سے چند سال بیشتر مسلمان ممالک کے عوام الناس کو اس فتنے کے بارے میں کچھ علم بھی نہ تھا، حتیٰ کہ بیشتر پسماندہ ممالک کے عیسائی بھی اس تہوار سے ناواقف تھے، مگر آج ایک مذموم سازش کے تحت باقاعدہ اس فتنے کو نہ صرف اجاگر کیا گیا بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اسے امت مسلمہ میں متعارف کروا کر مسلمان مرد و خواتین کے اخلاق پر کاری ضرب لگائی گئی، اور ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس سازش کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ ہم جان لیں بے شک دین کی خاص خصلت فطرت مزاج اور پہچان ہے، اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اسلام کی خاص خوبی قرار دی ہے، اور ویلنٹائن ڈے بے حیائی اور فحاشی کا عالمی دن ہے۔ پر مسلمان مرد و عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بے حیائی اور فحاشی کا مقابلہ وہ حیا سے کرے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تقوی کو بہت نرم بنا دیتی ہے، بے دین کو سرگرم بنا دیتی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ دن میں گناہوں کی ہوس انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے۔ اگر اسی طریقے کا عمل رہا تو انسان کے اندر سے شرم و حیا جاتی رہے گی۔ دشمنان اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان جب تک قرآن اور سنت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ اس محاذ پر انہوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے اور کھاتے رہیں گے، اسی لیے کفار نے مسلمانوں کے ساتھ محاذ آرائی کے طریقے میں تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ روایتی جنگ میں اسلحہ کا استعمال کر کے وہ ایک مسلم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، مگر ان کا یہ عمل امت مسلمہ کو مشتعل کرنے کے ساتھ ساتھ متحد بھی کر سکتا ہے، جو کہ ان کے مضمون مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایسا منصوبہ تیار کیا کہ بغیر لڑے بڑے مسلمانوں کی بنیادیں کمزور کر کے ان پر برتری حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے روایتی جنگ کی بجائے ثقافتی جنگ مسلمانوں پر مسلط کر دی، اور اس کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر مختص کر کے جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مادر پدر آزاد ثقافت، مذہبی تہواروں اور عبادات کو زیب و زینت کا لبادہ اڑا کر مسلم ممالک میں منتقل کر دیا، اور ذرائع ابلاغ چینلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے مسلمان معاشرے میں اپنی عریانیت ثقافت کا طوفان کھڑا کر دیا۔ رہی صحیح کثر ان مسلم ممالک کے ٹی وی چینلز نے اس طرح پوری کر دی کہ ان اسلام دشمن ممالک کے پروگرام اپنے ممالک میں عام کر کے ہر ناظر کی ان تک رسائی کو آسان کر دیا۔ ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب کیے گئے، تجارتی کمپنیوں نے اپنا منافع بڑھانے کی غرض سے ان چینلز پر اس مناسبت سے اشتہارات کی بھرمار کر دی، اور ویلنٹائن ڈے کو یوم محبت کے طور پر فروغ دیا۔ نوجوانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ محبت کرنے والوں کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں وہ اس ہستی کو تحفے، کارڈز اور گلاب کے پھول پیش کر کے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کر سکتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ دین اسلام ایثار، امن و آشتی، بھائی چارہ اور محبت و اخلاص کا سبق دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اخلاقی قواعد و ضوابط بھی واضح کر دیے ہیں جن کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ کفار کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے سے روکا گیا ہے۔ غیر محرم مرد و عورت کے باہمی اختلاط اور آزادانہ میل ملاپ کی ممانعت کی گئی ہے کہ یہ بدترین فتنے کو جنم دینے والا عمل ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے دو مبارک تہواروں کی خوشی
ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اور ان تہواروں کی بابت بھی یہ حکم ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، فسق و فجور سے اجتناب برتتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تہواروں کو صحیح اسلامی روح کے ساتھ منایا جائے۔ یہود و نصارہ کے تہواروں کی بنیاد شرک اور بدعات پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو غیر مسلموں کی رسومات، تہوار اور ان کی روایات اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن قرار دے کر نوجوان نسل کو یہ غیر اخلاقی پیغام دیا گیا ہے کہ اس دن محبت بانٹو اور خوب بانٹو اور محبت کی تقسیم کے اس عمل میں ہر رکاوٹ کو پار کر جاؤ۔ پھر اس سال کے باقیہ دنوں میں چاہے ایک دوسرے کا خون پیتے رہو، ظلم و بربریت کی تمام حدوں کو پامال کرتے رہو، مگر اس ایک دن کو صرف محبت کے بٹوارے کے لیے خاص کر لو، جبکہ ہمارا پیارا دین مسلمانوں کو آپس میں شرعی قیود و حدود میں رہتے ہوئے سارا سال پیار و محبت، امن و آشتی اور مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ معزز سامعات، جنسی بے راہ روی کا شکار مسلمان لڑکے اور لڑکیاں، مرد و خواتین اس تہوار کو مناتے ہوئے اپنے اسلامی تشخص اور شناخت کو اکثر فراموش کر رہے ہیں، بھلا چکے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ کلمہ گو مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور بحیثیت مسلمان ان کے لیے قطعی جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کی اندھی تقلید میں ان کی ایسی رسم و رواج کو اپنا لے جس کی ہمارا دین اور شریعت کس طور پر بھی اجازت نہیں دیتا۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور کس طرح یہ طویل سفر طے کرتا ہوا مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوا، اس کا اندازہ بخوبی ہم کو ہو جائے گا۔ گزشتہ چند سالوں میں اس فتنے نے مسلمان معاشرے میں جس انداز میں شب خون مارا ہے، اس نے مسلم علماء کرام کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیا ہے اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کس طرح وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا سدباب کرتے ہوئے متاثرہ مسلمانوں کو خبردار کرے تاکہ دین کا صحیح تصور ان کے اذہان میں قائم ہو اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اس فریب اور فتنے اور اس کی سحرکاریوں کے چنگل سے وہ خود کو آزاد کرا کر اپنے آپ کو اسلامی شعار کا پابند اور ملتزم بنائے۔ ویلنٹائن ڈے دنیا بھر میں ہر سال 14 فروری کو محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے متعلق کئی روایات قدیم رومن تہذیب کے دور سے وابستہ ہے، جس میں یہ تہوار روحانی محبت کے اظہار کے لیے خاص تھا۔ اس ضمن میں بہت سی دیومالائی کہانیاں اسے منسوب کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روم کا بانی رومولوس نے ایک بار بھیڑیے کی مادہ کا دودھ پیا تھا، جس کے باعث اسے طاقت اور عقل مندی حاصل ہوئی تھی۔ اہل روم اس واقعے کی یاد میں ہر سال وسط فروری میں جشن منایا کرتے تھے، جس میں سے ایک کتے اور ایک بکری کی قربانی دی جاتی تھی، جن کے خون سے 2 طاقتور اور توانا جوان غسل کرتے اور پھر اس خون کو دودھ سے غسل کر کے دھویا جاتا۔ اس کے بعد ایک عظیم الشان پریڈ کا آغاز ہوتا، جس کی قیادت وہ نوجوان کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمڑے کا ہنٹر ہوتا تھا، جس سے وہ ہر اس شخص کو مارا کرتے تھے جو ان کا راستہ روکنے یا کاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ رومن خواتین اس ہنٹر کی ضرب کو اپنے لیے ایک اچھا شگن سمجھتی تھی، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح وہ بانجھ پن سے محفوظ رہیں گی۔
مذکورہ بالا جشن کے دوران اہل روم ان لڑکیوں کے نام جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتی تھی پرچیوں پر لکھ کر ایک برتن میں ڈال کر وہ برتن ایک میز پر رکھ دیتے تھے، اور پھر ان لڑکوں سے شادی کے خواہش مند نوجوانوں کو دعوت عام دی جاتی تھی کہ وہ خورا نکالے۔ پھر بذریعہ خورا اندازی جس نوجوان کے حصے میں جو لڑکی آتی تھی اس کی خدمت کے لیے وہ 1 سال تک اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتا تھا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لے۔ پھر یا تو سال بھر کے بعد وہ شادی کے بندھن میں بندھے جاتے تھے یا پھر اگلے جشن کے موقع پر دوبارہ خورا اندازی میں شریک ہوتے تھے۔ اس وقت کی مذہبی عیسائی قیادت نے اس رسم کی یہ کہتے ہوئے سخت مخالفت کی تھی کہ یہ رسم ہم نوجوان مرد و زن میں اخلاقی بگاڑ کا موجب بن رہا ہے۔ اسی طرح یہ رسم اٹالی میں منسوخ کر دی گئی جہاں یہ راسخ اور رائج ہو چکی تھی۔ پھر اس بھولی بسری رسم کو 18ویں اور 19ویں صدی میں دوبارہ زندہ کیا گیا اور کچھ مغربی ممالک میں کتاب و محبت کے نام سے عشقیہ نظموں پر مشتمل ایسی کتابیں شائع کی گئی جن سے مختلف اشعار کا انتخاب کر کے ایک عاشق اپنی محبوبہ کو بھیج سکے۔ ان کتب میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عشقیہ خطوط لکھنے کے طریقے اور ترغیبات بھی شامل ہوتی تھی۔ ویلنٹائن ڈے کے تہوار کے وجود میں آنے کے حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب رومن اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ کر عیسائی اختیار کر لیتا، عیسائیت کو اپنا لیتا اور یہ مذہب تیزی سے پھیلنے لگا تو اس وقت کے رومن شہنشاہ کلاڈیوس دوم نے 3ری صدی میں رومن نوجوان کی شادی پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ جنگی مہمات میں شریک ہونے سے گریزاں ہونے لگے تھے۔ سینٹ ویلنٹائن نے اس شاہی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے نوجوان جوڑوں کی خفیہ شادیوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ جب شہنشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سینٹ کو پھانسی کی غرض سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ جیل میں اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی جو کہ خفیہ ہی رہی، کیونکہ عیسائی قانون کے مطابق پادری ساری عمر شادی یا محبت نہیں کر سکتے، مگر چونکہ وہ ایک راسخ العقیدہ عیسائی اور معروف عیسائی مبلغ تھا، اس لیے شاہ روم نے اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ عیسائیت کو چھوڑ کر رومن دیوتاؤں کی عبادت کرے تو نہ صرف اسے معاف کر دیا جائے گا بلکہ شہنشاہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دے گا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور عیسائیت کو ترجیح دی، جس کے باعث اسے 14 فروری عیسوی کو پھانسی دی گئی۔ اسی طرح یہ دن اس سینٹ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ برطانیہ میں ویلنٹائن ڈے سردیوں کے اختتام پر جنگلوں میں پرندوں کے ملاپ کی علامت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر نوجوان ان لڑکیوں کی کھڑکیوں کی چوکھٹ پر پھولوں کے گلدستے رکھتے تھے جن سے وہ محبت و پیار کرتے تھے۔ پھر ان کے پوپ نے اس دن کو سینٹ ویلنٹائن کے قربانی سے منسوب کرتے ہوئے 14 فروری کو محبت کے تہوار کا نام دیا، جو کہ خالصتاً عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جس کے تانے بانے قدیم رومن کی غیر اسلامی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اور جسے آج مسلمان بڑے فخر کے ساتھ مناتے ہیں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے میں گلاب کے پھول اور کارڈز وغیرہ
دیتے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے ہماری ٹی وی چینل خصوصی طور پر پروگرام تیار کرتے ہیں اور مسلمان ناظرین عیسائیوں کی طرح بڑی رغبت سے ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور ذہن و قلب کے کسی گوشے میں یہ احساس تک نہیں پیدا ہوتا کہ کیا کفار کا یہ مذہبی تہوار ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات اور مذہبی شعائر سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ آج ہماری بدقسمتی سے یہ تہوار کم و بیش ہر اسلامی ملک میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے اور مسلم امت کی نوجوان نسل اللہ ماشاء اللہ نے کھلے دل و ذہن سے نہ صرف اسے قبول کر لیا ہے بلکہ وہ یہود و نصارہ سے زیادہ گرمجوشی اور راہ روی کے ساتھ اسے منانے کا خصوصی اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کئی مسلم ممالک میں ویلنٹائن ڈے پر فلاور شاپس پر گلاب کے پھول یا تو کم پڑتے ہیں یا ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور لوگ زیادہ قیمتیں ادا کر کے بھی گلاب کے پھول خرید کر اپنے ویلنٹائن کے تحفے دیتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل اور بڑے بڑے ریسٹورینٹس اس موقع پر خصوصی پروگرام اور خصوصی ڈشوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ویلنٹائن جوڑوں کا انتخاب کر کے انہیں قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے میں اس غیر اسلامی تہوار کی بڑی پذیرائی اور قبولیت کی ذمہ داری نبھائی گئی، جہاں سیٹلائٹ چینل، انٹرنیٹ اور ان مسلم ممالک کے میڈیا پر عائد ہوتی ہے، وہاں والدین اور اساتذہ بھی اس شر کے فروغ میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرے اور انہیں دشمنان اسلام کے ان حملوں سے آگاہ کرتے رہیں اور اسی طرح اساتذہ بھی اپنے شاگردوں میں دینی تشخص بیدار کرے اور ان میں دین کا صحیح شعور پیدا کرے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ اسلام کے دشمن ان چور دروازوں سے مسلمانوں کی صفوں میں شب خون مار سکے۔ اسی طرح ائمہ کرام اور علماء دین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ عصر حاضر کے تمام فتنوں اور خصوصاً ایسے فتن جو مسلمانوں کے اخلاق، ان کی دینی حمیت اور ان کے عقائد کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہو، انہیں نہ صرف پوری شدت کے ساتھ مخالفت کرنی چاہیے بلکہ مسلم امہ میں ان خطرات کے خلاف بیداری کی بھرپور مہم کا آغاز کرنا چاہیے اور اس کام کے لیے تمام دستیاب وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ آخر میں مسلمان نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں سے التجا ہے کہ خدا را کفار کی پیروی کر کے اپنے آپ کو تباہی کے گڑھوں میں مت دھکیلو، ان کو خوش کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کو آواز مت دو، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کے دشمنوں کو خوش کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی در حقیقت اخروی بربادی ہے۔ وقتی خوشی کی خاطر دائمی رنج و الم سمیٹنا یقیناً شدید خسارے کا سودا ہوگا۔ اگر محبت ہی کرنی ہے تو خود کو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر لو، محبت کا حقیقی مفہوم پالو گے، محبت کی معراج حاصل ہو جائے گی، شیطان کے ناپاک چنگل سے نکل جاؤ گے اور اللہ رب العالمین تمہیں دنیا اور آخرت کی حقیقی اور دائمی خوشیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ غافلو، جان لو کہ جوانی اللہ رب العزت کی ایک بے بہا نعمت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ اس کی صبح، اس کی شام اور اس کی شب اللہ رب العالمین کی یاد، اس کے ذکر اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بسر کرو۔ اس جوانی اور وقت کی قدر کرو کہ یہ دونوں چیزیں ایک بار رخصت ہو کر دوبارہ لوٹ کر
نظر نہیں آتی۔ اپنے دین کو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرو، اور دعائے شبی کا خود کو عادی بنا لو۔ اپنی آنکھوں کی اس طرح حفاظت کرو کہ کسی نامحرم کے شوق دید سے آلودہ نہ ہو، نہ ہی عریانی اور فحاشی کو اپنے اندر بسا لو۔ اپنے کانوں کو اس طرح آلودگی سے بچاؤ کہ وہ کسی کی غیبت نہ سنے اور نہ کوئی فحش کام اور کلام ان تک پہنچ سکے۔ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو کہ نہ کسی کی غیبت کی مرتکب ہو، نہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور نہ ہی دشنام ترازی کا ذریعہ بنے۔ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، غرض ایک ایک عضو اللہ رب العالمین کی مرضی کا تابع بن جائے۔ سب سے بڑھ کر تمہارا دل جو تمام آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات کا منبع اور مرکز ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، تو پھر تمہیں خود کو خوش کرنے کے لیے کسی ویلنٹائن ڈے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا راز پا لینے کے بعد کسی اور کی محبت کی ضرورت اور گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ سب کو دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور شیطان کی راہ پر چلنے اور اس کا اعلی کار بننے سے محفوظ رکھے، اور یہود و نصارہ کی پیروی کرنے اور ان کی روش اور ان کی رسم و رواج اپنانے سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔